اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمہ بضعۃ منی. درود پڑھ لیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انتہائی واجب احترام صاحبان علم و فہم، جیسے کہ آپ کے علم میں ابھی اختر جعفری صاحب نے اعلان بھی فرمایا اور ایک طرح سے شکریہ ادا کیا، حالانکہ میں ان کا شکر گزار ہوں اس لیے کہ اگر کوئی معصوم عالم کی مجلس کی دعوت دیتا ہے تو وہ اس پر احسان کرتا ہے جس کو دعوت دیتا ہے. اس لیے کہ تھوڑی سی آواز تیز کرو تو میں سریلا نہیں ہوں، آہستہ آہستہ بولوں گا. تو جو دعوت دیتا ہے وہ اس کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بی بی کا ذکر کرنے کی دعوت دی. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ سلیم صاحب، الطاف صاحب، عزادار صاحب اور بہت سارے لوگ جو کرونا کی وجہ سے اس وبا سے متاثر ہو کر اس دنیا سے گئے یا طبعی موت اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور اگر محبت اہل بیت دل میں تھی اور یقیناً تھی جیسے کہ یہ نام لیے گئے، تو وہ جان لیں کہ ہمارا مرنے والا مرتا نہیں ہے. یہ 100% مستند بات ہے کہ ہمارا مرنے والا مرتا نہیں ہے، وہ منتقل ہوتا ہے دوسرے عالم کی طرف اور شہادت کی موت پاتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں ہمارے مجتہدین اجازت نہیں دیتے کہ تم اختلاف مسلک کی وجہ سے پیٹ سے بم باندھ کے جاؤ اور دوسروں کو مار دو. ہمارے مجتہدین اجازت نہیں دیتے کہ آپ پیٹ سے بم باندھیں اور جا کر پھٹ جائیں اور کسی کو مار دیں اور خود بھی مر جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا مرنے والا بستر پہ ہی شہادت کی موت مر رہا ہے، تو جملہ کہہ دیا. میں جناب سلیم صاحب کو اور الطاف صاحب کو، عزادار صاحب کو، ہمارے یاسر کو اور جتنے بھی ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی کو مارنے کی اور اس کی وجہ سے مرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا مرنے والا اگر بستر پہ مر رہا ہے نا، وہ بھی شہادت کی موت پا رہا ہے. اور میں ایک بات چیلنج کر کے کہتا ہوں، یہ مجھے اختر بھائی موضوع دے گئے، ایک بات چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ من مات علی حب آل محمد مات شہید. ایک دفعہ پھر دہراؤں گا، حدیث کیا ہے؟ من مات علی حب آل محمد مات شہید. پھر دہراؤں گا، حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات شہید. حضور پاک نے بیان فرمائی، جو حضور بیان فرمائے اسی کو حدیث کہتے ہیں. سرکار نے بیان فرمائی، لیکن سرکار نے حدیث میں اپنا نام نہیں لیا. پھر دہراؤں گا، 3 دفعہ دہرایا ہے میں نے. دیکھیں معاف کا یہ مطلب نہیں ہے سبحان اللہ نہیں کہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہید. میں اتنا زور دے کے بیان کر رہا ہوں کہ حضور نے اپنا نام نہیں لیا. کسی حدیث میں دکھا دیں کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ من مات علی حب محمد و آل محمد مات شہید. نہیں، صرف آل کا ذکر. کراچی میں ٹی وی پر ایک پروگرام آ رہا تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں تھا ایک طرف سے، دوسری طرف سے ایک مولانا تھے برادران اہل سنت کے، وہ کہنے لگا بھائی شیعہ حضرات جو ہیں وہ علی علی زیادہ کرتے ہیں، نبی نبی کم کرتے ہیں. تو میں نے اس کو جواب دیا کہ میں شیعہ نے حیدر کرار کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے جواب دے رہا ہوں کہ ہم شیعہ نے حیدر کرار مولا علی کو مانتے ہی نبی کی وجہ سے. آپ کا سلام
مولا علی کو مانتے ہی نبی کی وجہ سے، نبی نے منوایا ہے تو ہم مانتے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی کو رضی اللہ کہتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، نبی کی مرضی سے۔ کسی کو علیہ السلام کہتے ہیں تو اللہ اور نبی کی مرضی سے۔ کسی کو لعنت اللہ کہتے ہیں تو بھی اللہ اور علی کی مرضی سے۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ ہماری نہ ذاتی کسی سے دوستی ہے، نہ ذاتی کسی سے دشمنی ہے۔ ہمارے پاس تو ہر چیز کا معیار ہے محبت رسول۔ رات میں نے پڑھا وہاں چیچا وطنی میں، تو وہاں ایک صاحب نے سوال کیا کہ جناب آپ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا بھائی یہ غلط فہمی ہے، یہ ہم پہ الزام ہے۔ جیسے ہم صحابہ کو مانتے ہیں ایسے کوئی اور مان ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے پاس ماننے یا نہ ماننے کا معیار ہے محبت رسول۔ اور محبت کا پتہ غم کے موقع پہ نہیں چلتا، خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا، محبت کا پتہ غم کے موقع پہ چلتا ہے۔ ہر اس صحابی کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما جو مجھے رسول کے جنازے میں نظر آئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، نہیں، ہمارے پاس معیار ہے ماننے یا نہ ماننے کا محبت رسول۔ تو اب اگر کسی کا رسول کے جنازے سے تعلق نہیں ہے تو رسول سے کیا تعلق؟ کوئی ناراض ہو رہا ہے تو میں جملہ بدلوں؟ نہیں، جب رسول سے تعلق نہیں تو اسلام سے کیا تعلق؟ جب اسلام سے تعلق نہیں تو شیعوں سے کیا تعلق؟ اور یہی جملہ میں اگر بدل دوں، جس نے رسول پاک کے جنازے میں شرکت کی، مولا علی نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ لہذا میں دوسری طرف چلی جائے گی، آپ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ایک نیا نعرہ جو ہے وہ میرے گویا علم میں اضافہ کیا۔ یہ نعرہ ہمارے کراچی میں نہیں لگتا لیکن اب لگے گا انشاءاللہ۔ تو خدا آپ کو سلامت لگی رکھے کہ جناب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایک حدیث دکھا دیں کہ سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ جو میری اور میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید۔ نہیں، ایک بھی نہیں ملے گی حدیث۔ ہر جگہ کیا ہے؟ جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید۔ میں ماشاءاللہ 21 حج کر چکا ہوں ہر سال۔ یہ پچھلے سال ہی بس کرونا کی وجہ سے نہیں گئے، جو گزرا سال، ورنہ میں نے ایک دفعہ جنت البقیع میں 4 امام ہیں، معصوم عالم ہیں، جنت البقیع میں ائمہ کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی اور چھٹے امام کی خدمت میں گزارش کی کہ مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو نبی سے محبت کی وجہ سے علی سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک کی وجہ سے مولا علی، مولا حسن، مولا حسین اور معصوم عالم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک نے اپنا تذکرہ کیوں نہیں فرمایا حدیث میں کہ جو میری اور میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید؟ اب مجھے مولا کہاں جواب دیں گے، میں گنہگار۔ لیکن کیونکہ میں آیت اللہ سیستانی کا نمائندہ بھی ہوں تو کچھ پیسے تھے خمس کے جو وہاں ان کے دفتر میں گویا دینے تھے مدینے میں، تو میں جب وہاں گیا تو ان کے جو بڑے نمائندے تھے وہ کہنے لگے کہ آج مجلس ہے اردو زبان میں، آپ پڑھ دیں گے؟ بسم اللہ، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ تو ہم وہاں مجلس پڑھنے، جب مجلس پڑھنے پہنچے تو سامنے ایک کتاب رکھی تھی، اس کتاب کو میں نے اٹھا کے، ویسے ہی مولوی کی عادت ہے کتاب سامنے ہو تو بلا وجہ بھی اٹھاتے ہیں، تو میں نے وہ کتاب اٹھائی۔ اب جو کھول کے دیکھا تو جو سوال میں نے صبح جنت البقیع میں کیا تھا اس کا جواب وہاں لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے شکر ادا کیا مولا آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے اس طرح سے جواب دے دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ نبی پاک نے اس حدیث میں اپنا تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا، اب ذرا غور کیجئے گا کوئی ناراض نہ ہو، اس لیے اپنا تذکرہ نہیں فرمایا کہ اگر نبی یہ فرما دیتے
کہ میری اور میری آل کی محبت میں جو مرا وہ شہید، تو پھر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہر کلمہ پڑھنے والا، جو بھی کلمہ پڑھتا وہ کہتا میرا مرنے والا بھی شہید مر رہا ہے۔ نبی نے کلیہ بتا دیا، جو آل سے محبت کر کے مرے گا وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ آپ کو سلامت رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آل سے محبت کرے گا وہ کرے گا ہی نبی کی وجہ سے، یعنی پہلے نبی سے محبت کرے گا، ان کی وجہ سے آل سے محبت کرے گا۔ لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو صرف نبی سے محبت کا دعویٰ کریں گے، آل سے محبت نہیں کریں گے۔ اس لیے نبی نے کلیہ بتا دیا۔ یہ میں ان مرومین پہ بات آ گئی جن کا آپ تذکرہ کر گئے، تو میں ان کی روح کو، ان کی خدمات ہیں، یہ جتنے بھی نام آپ نے لکھے ہیں یاسر سمیت، کہ جناب اللہ کے نبی نے اپنا تذکرہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ نبی سے محبت کا دعویٰ سب کریں گے، آل سے مخصوص لوگ محبت کریں گے، لیکن جو آل سے محبت کریں گے وہ کریں گے ہی نبی کی وجہ سے، یعنی نبی سے پہلے کریں گے، آل سے بعد میں کریں گے، تو دونوں سے محبت کریں گے۔ کلیہ بتا دیا نا جی، تو میں دلیل دے رہا ہوں۔ یہ جو ذبح کیے گئے مچھ میں، یہ کون تھے؟ یہ آل سے محبت کرنے والے تھے، اور مارنے والے کون تھے؟ جو صرف نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جملہ کہہ دیا بھائی، داعش نے دعویٰ قبول کیا نا، داعش نے کہا کہ ہم نے مارے ہیں، تو وہ داعش والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ تو پڑھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، علی اللہ پڑھنے والے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی نے بتا دیا جو ذبح ہو رہا ہے وہ شہید ہے، اور جو ذبح کر رہا ہے وہ شہید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صرف مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، میری آل سے محبت نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے بھی ہوا تھا بلتستان گلگت میں، کیا ہوا تھا؟ بسوں سے اتار کے گولی مار رہے تھے، جس کے نام کے آگے محمد عباس، محمد حسین، علی عباس لکھا تھا، اس کو گولی مار رہے تھے، اور گولی مارنے والا محمد الرسول اللہ پڑھ رہا تھا، اور گولی کھانے والا علی ولی اللہ پڑھ رہا تھا۔ تو نبی نے تو پہلے کلیہ بتا دیا کہ جو علی سے محبت کر کے مرے گا وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، سب مل کے جواب، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ آمادہ ہیں تو ایک بات اور یاد آ رہی ہے، ہمارا مرنے والا جب مرتا ہے، یہ سلیم صاحب، یہ عزدار صاحب، یہ الطاف صاحب، یہ یاسر میاں، یہ جس کا بھی انتقال ہوا، آپ نے جب قبر میں اتارا ہوگا تو ایک بندہ قبر میں اترا ہوگا نا، جس نے کینچی لگا کے اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، ایسا ہے، اور تلقین پڑھی ہوگی کسی نے اوپر بیٹھ کے قبر کے، جب نام آیا ہوگا کہ یا ہمارے یاسر ابن اختر حسین، اور کہا ہوگا اسماعی فم سن اور سمجھ، تو کاندھا ہلایا ہوگا۔ پہلے تو بچوں کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض کر دوں کہ یہ کینچی لگا کے ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ مردہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اگر ڈائریکٹ ہاتھ رکھیں گے تو سیدھا ہاتھ الٹے کاندھے کو پکڑے گا، اور الٹا ہاتھ سیدھے کاندھے کو پکڑے گا۔ یہ کینچی اس لیے لگاتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے سیدھا کاندھا، الٹے ہاتھ سے الٹا کاندھا ہلایا۔ یہ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو جائے کہ جناب الٹے ہاتھ سے الٹا کاندھا، سیدھے ہاتھ سے سیدھا کاندھا ہلا کر کہتے ہیں یا فلاں ابن فلاں، اسما افہم، اسما کہتے ہیں سن، اسما کا مطلب ہے عربی میں، اردو میں کہتے ہیں سن، افہم کا مطلب ہے سمجھ۔ ڈاکٹر تو میت ہی تب دیتے ہیں جب اس کی سمجھ ختم ہو گئی ہوتی نہیں، لیکن ہم اس کو کہہ رہے ہیں سمجھ۔ سن تو صحیح ہے، سنتی روح ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح سن رہی ہے، ہم نے کاندھا ہلا کے کہا اسما سن، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن کہہ رہے ہیں سمجھ، تو سمجھے گا کیسے؟ اگر سمجھ رہا ہوتا تو ہم اس کو دفن کیوں کر رہے ہوتے؟ جملہ کہہ دوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی مردے کو تو یاد دلا رہے ہیں۔ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اس کی قدر کی تو آگے بڑھوں گا، ورنہ دعوت تو انہوں نے اگلے سال کی دے ہی دی ہے، بس یہی مسائل پڑھ کے اتر جاؤں گا۔ اگر اس جملے پہ آپ نے توجہ فرمائی، اسما کا مطلب ہے سن، افہم کا مطلب ہے سمجھ،
ہم اپنے مردے کو تو یاد دلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جنازے میں جو ہمارے اور مسلمان بھائی آ گئے ہوتے ہیں انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم سمجھو ہمارا مرنے والا سننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ سننے کی سمجھنے کی صلاحیت وہی رکھتا ہے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت وہی رکھتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، اور زندہ وہی ہوتا ہے کہ جو شہادت کی موت پاتا ہے، اور شہادت کی موت وہی پاتا ہے جو آل محمد سے محبت ہے۔ میں بہت شکرگزار وقتوں میں 2-2.5 گھنٹے بھی پڑھ سکتا ہوں، ملتان والی مجلس چھوڑ سکتا ہوں۔ جس انداز سے آپ حضرات نے سماعت فرمایا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ یاد رکھو ہمارا مرنے والا سننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ سنتا سمجھتا وہی ہے جو شہید ہوتا ہے، اور شہید وہی ہوتا ہے جو مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کا مصداق ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی چاہے کرونا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اس دنیا سے گئے ہیں، یہ سب کے سب زندہ ہیں، کیونکہ محبت اہل بیت دل میں رکھتے ہیں۔ ہم ان کی شہادت کو سمجھ نہیں سکتے، جیسے ہم اس شہادت کو نہیں سمجھ سکتے جو تیر و کمان سے یا تلوار سے یا کلاشن سے مار دیا جائے۔ تو بس یہ خوش قسمت ہیں، اور خوش قسمت کیسے نہ ہو کہ جب پہلی رات قبر میں مردہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے زیارت علی ابن ابی طالب سے ہوتی ہے۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، اگر اجازت دے، موضوع تھوڑا سا بڑھ جائے گا، لیکن ایک بات یاد آ رہی ہے، ہمارے 2 عالم گزرے ہیں، ایک سید مرتضیٰ اور ایک سید رضی۔ بیان کروں یا چھوڑ دوں؟ ہمارے ایک بات یاد آ گئی ہے اسی عنوان میں کہ 2 عالم گزرے ہیں، ایک سید مرتضیٰ ایک سید رضی۔ سید رضی وہ عالم ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو سب سے پہلے ترتیب دیا۔ نہج البلاغہ جو کتاب ہے یہ ان کی ترتیب دی ہوئی ہے، خطب مولا کے ہیں لیکن ترتیب ان کی دی ہوئی ہے۔ سید رضی یہ دونوں اتنے عظیم بھائی تھے کہ شیخ مفید علیہ رحمہ، شیخ مفید بڑے عالم گزرے ہمارے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دروازے پر ایک پردے دار خاتون ہے اور انہوں نے 2 بچوں کی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں۔ تھک گئے آپ، 2 بچوں کی انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں اور فرما رہی ہیں پردے کے عالم میں، اے شیخ مفید، میں سیدۃ النساء العالمین ہوں، میں دختر رسول ہوں، اور یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، انہیں تم دین کی تعلیم دو۔ شیخ مفید کی آنکھ کھلی، رونے لگے، معصوم عالم، میں شیخ، مجھے خواب میں پردے کے عالم میں صبح شکر کا سجدہ کیا کہ معصوم عالم پردے کے عالم میں بھی اگر بی بی کی زیارت ہو تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ کہا کہ کیسا خواب ہے؟ ابھی نماز فجر سے فارغ ہوئے تھے کہ دروازے پہ 2 بچے، بی بی نہیں تھی، 2 بچے، اور وہ بچے دستک دیتے ہیں۔ شیخ صاحب پہنچے باہر، کہا کون ہو؟ جملہ سنیے گا، کہا رات، دونوں بچوں نے کہا رات معصوم عالم نے آپ کو حکم دے دیا ہوگا۔ معصوم عالم کی مجلس ہے نا، رات معصوم عالم نے آپ کو حکم دے دیا ہوگا۔ کانپ گئے شیخ مفید کہ ان بچوں کو بھی پتا ہے، کیسے بچے، ان بچوں کو بھی پتا ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، لہذا شیخ مفید علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے حکم دیا بی بی نے، کہا کہ بس ہم آپ کے پاس پڑھیں گے۔ دونوں بچے ان کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ جب یہ بچے سید مرتضیٰ اور سید رضی درس میں بیٹھے ہوتے تھے تو شیخ مفید کرسی پہ بیٹھ کے درس نہیں دیتے تھے۔ درود پڑھ لے بلند آواز سے، یہ بیان کریں۔ ایک دلچسپ بات بھی ہے اور میرے موضوع میں بھی آ گئی ہے۔ تو شیخ مفید درس میں کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ اگر یہ دونوں شہزادے
सामने दर्श में बैठे हूँ, सैयद थे, बीवी ने उनको बेटा कहा है, लिहाजा खड़े होकर दर्श देते थे। जब ये दोनों भाई बड़े हो गए, आलिम बन गए, तो उलमा की महफिल में एक बहस निकली, और बहस ये निकली कि ये जो उलमा बैठे हैं इनमें कोई ऐसा है कि जिसने आज तक नमाज कज़ा न की। दोनों भाई खड़े हो गए, थोड़ा सा जागना पड़ेगा। कहा हमें ये दावा है कि हमने आज तक नमाज कज़ा नहीं की। पता चला जिन्हें बेटी कहें, नबी की बेटी बेटे कहें, वो नमाज कैसे कज़ा कर सकते हैं। तो अब जिन को भी मासूम आलम अपना मुहिब कहें, मुहिब समझें, या अपनी औलाद कहें, उनकी नमाज कम से कम कज़ा नहीं होनी चाहिए। लिहाजा बीवी ने फरमाया कि ये मेरे बेटे हैं, तो नमाज कज़ा नहीं। अच्छा कोई ऐसा है जिसका कभी रोजा कज़ा ना हुआ? दोनों भाई खड़े हो गए कि हमें दावा है कि हमने कभी रोजा भी कज़ा नहीं किया। फिर सवाल हुआ कि अच्छा ये बताएं कोई ऐसा है जिसने कभी झूठ न बोला हो? हमारे यहाँ मौलवी भी झूठ बोलते हैं तौरिये के नाम पर। एक लफ्ज है तौरिया, उसको इस्तेमाल करके गलत बयानी करते हैं बहुत सारे टीवी पे बैठ के मुनीबुर रहमान जैसे। गौर फरमा रहे हैं। लिहाजा मैं जुमला कह रहा हूँ कि जनाब दोनों भाई खड़े हो गए कि हमने कभी झूठ भी नहीं बोला। फिर सवाल हुआ ये बताएं कि हमारे उलमा की महफिल में कोई ऐसा है जिसने कभी तर्के औला ना किया हो? थक गए आप। तर्के औला ना किया हो। तर्के औला आप समझ रहे हैं? तर्के औला बच्चों को समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तर्के औला का मतलब क्या है? चले मुझे आपको जगाना आता है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये कश्मीर वाले रास्ते से जा रहा था डेरा गाजी खान। जामपुर में मुझे प्यास लगी, मैंने एक दुकान पे रोककर मेन रोड पर और कुल्फी लेके खाना शुरू कर दी। मैं कुल्फी खा रहा था लेके खड़े हुए, गर्मी का मौसम था। गुजर रहे थे अख्तर साहब, दूर से देखा कभी है तो मौलवी औन साहब, लेकिन ये फुटपाथ पे खड़े हुए कुल्फी खा रहे हैं। ये फुटपाथ पे खड़े होके मौलवी का कुल्फी खाना, पकोड़े खाना, इसी को तर्के औला कहा जाता है। गौर फरमा रहे क्यों? इसकी दलील दे रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मैंने वो काम अपनी शान के मुताबिक नहीं किया। यानी जो काम शायाने शान न हो उसको तर्के औला करते हैं। जरा अंदाजा लगाएं, जो काम बंदे के शायाने शान न हो और वो कर ले उसे तर्के औला करते हैं। तो इन दोनों भाइयों से चले मैं आपको जगाऊं बीच में। अख्तर साहब ने आगे बढ़ के कहा मौलाना आप घर आ जाते, आपको बेहतरीन आइसक्रीम खिलाते, बेहतरीन आपको जो है वो या खाना खिलाते। आज तो इन्होंने सिर्फ चाय पिलाई है, कोई बिस्कुट भी नहीं खिलाया। तो आप बेहतरीन आपको हम चीजें खिलाते। तो मैंने जो अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए, या मैं इनके सामने थोड़ा सा हफीफ हो रहा हूँ, खिफ़्फ़त मिटाने के लिए मैंने जल्दी से कह दिया कि अख्तर भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अगर मैंने कुल्फी खा ली चौक पे खड़े होके तो कौन सा बुरा किया? ये काम तो मैंने आयतुल्लाह सिस्तानी को भी ऐसे करते हुए देखा है। इन्होंने कहा जनाब जब बड़े बड़े ही ऐसे हैं तो ये मौलवी उनकी क्या हैसियत है? तो अब जुमला कहूं, जब कभी कोई अपनी खिफ़्फ़त मिटाना चाहता है तो उस खिफ़्फ़त में बड़ों बड़ों को शामिल कर लिया करता है। अब पता चला जिनके बाप काफिर थे वो अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए अबू तालिब को काफिर कह दिया। अपनी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए अबू तालिब को काफिर कह दिया करते हैं कि जनाब क्योंकि बाकियों के बाप काफिर थे और सबको कहते हैं हम मर्तबा हैं, सब एक ही लाइन में है, इसलिए नाउज़ुबिल्लाह अबू तालिब को भी काफिर कह देते हैं। तो मुझे आपको जगाना आता है, अगर जागेंगे नहीं तो मैं ऐसी बातें बीच में छुट सुनाता रहूंगा। लेकिन मैं जुमला कह रहा हूं, ये दोनों आलिम, इनमें से एक भाई ने कहा कि मुझसे तर्के औला हुआ है और दूसरे भाई ने कहा मुझसे तर्के औला भी नहीं हुआ। जिस भाई से तर्के औला नहीं हुआ वो है सैयद मुर्तजा। वो हज पे जा रहे थे और हज में उनके साथ एक पूरा ग्रुप शामिल था, जैसे हज पे हम ग्रुप लेके जाते हैं। किसी ने बताया कि अल्लामा साहब हमारे ग्रुप में एक बच्ची है,
جس کا چہرہ ہے 70 سالہ ضعیفہ کی طرح لیکن ہے وہ 17 سال کی. اللہ میں نے کہا اچھا یہ میں نے اتنے بڑے واقعات جو سنائے اس واقعے کے لیے. علامہ صاحب فرماتے ہیں بلاؤ اس خاتون. اتفاق سے وہ مسئلہ پوچھنے آ گئی حج سے متعلق کوئی. علامہ نے فرمایا کہ سنا ہے کہ تمہارا چہرے پہ کوئی اس طرح کی جھریاں ہیں نشانات ہیں. اس نے پردہ کیا ہوا تھا. اس نے کہا ہاں علامہ صاحب ہم 2 بہن بھائی تھے اور ہم دونوں اثنا عشری نہیں تھے. تھوڑا سا جاگ جائے گا. ہم دونوں اثنا عشری نہیں تھے, مذہب اہل بیت پہ نہیں تھے. میرا بھائی مر گیا اچانک چھوٹی سی بیماری میں. اس سے مجھے بڑی محبت تھی. میں اپنے بھائی کی محبت کی وجہ سے پہلی رات جب اسے دفن کر کے آ گئے محلے والے تو میں قبرستان گئی. میں نے اپنے بھائی کی قبر کے برابر میں قبر کھودی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بھائی کس حالت میں ہے میں نے اس کی قبر کی طرف سراغ کیا کہ میں دیکھوں کہ کون ہے اور میرا بھائی کس حالت میں ہے, اس کے ساتھ کوئی اور ہے کہ نہیں. میں نے جو دلیل دی تھی ان مرحومین کے لیے وہ جملہ کہہ رہا ہوں. جیسے سراغ کیا تو دیکھا علامہ صاحب میرے بھائی کی قبر تو کشادہ تھی, اثنا عشری نہیں تھے لیکن قبر کشادہ تھی اور سرہانے ایک نورانی کرسی والے بیٹھے تھے. اثنا عشری نہیں ہے لیکن سرہانے کرسی والے بیٹھے اور پیروں کی طرف 2 ملائکہ کھڑے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے. میرا بھائی بیماری کی حالت میں گیا تھا, جواب نہیں دے پا رہا. نورانی کرسی والے نے کہا کہہ دے اللہ جل جلالہ رب. میرے بھائی نے جواب دے دیا. پھر اس نے سوال کیا فرشتوں نے, میرا بھائی جواب نہیں دے پا رہا تھا. نورانی کرسی والے نے جواب تعلیم کیا, اس نے جواب دے دیا. تیسرا چوتھا جب 4 سوال ہو گئے تو وہ نورانی کرسی والا جواب دیتا تھا, میرا بھائی جواب دے دیتا تھا. 5واں سوال ہوا من اماموں کا, تمہارا امام کون ہے. تو میرا بھائی خاموش تھا, اثنا عشری نہیں تھے, میرا بھائی خاموش تھا. ملائکہ نے کہا کہ بتاؤ تمہارا امام کون ہے, پھر جواب نہیں دے پائے. تیسری دفعہ کہا کہ اگر اب جواب نہیں دیا تو تمہیں سزا دی جائے گی. وہ خاموش. کہتی ہے میں نے وہاں سے پکار کے کہا اے میرے بھائی کے محسن, آپ نے میرے بھائی کے 4 سوالات کے جواب دے دیے, اس 5ویں سوال کا بھی جواب دے دیں تاکہ میرے بھائی کی جان چھوٹ جائے. جملہ سنیے گا. تو نورانی کرسی والا یہ کہتا ہوا اٹھ گیا کہ اگر مجھے دنیا میں امام مانتا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ کہہ دے میرا پہلا امام علی ابن ابی طالب آنے والا ہے. اگر مجھے امام مانتا ہوتا. میرے خیال میں نعرہ لگانے کا رواج ختم ہو گیا. سردی زیادہ ہے. اللہم صلی اللہ محمد کردار کی عظمت کردار کی عظمت کردار کی عظمت حضور ترتی کو نمبر ترتی کو سلیمان ترتی کو عمار ترتی کو اقتدار ترتی کو نعرہ حیدر. اللہ سلامت رکھیں. بس بات لمبی ہو گئی, میں بی بی پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ انہوں نے مرحومین کے نام اور یہ واقعی ایسے مرحومین ان کا تذکرہ ہونا چاہیے, ان کے درجات بلند ہونے چاہیے, ان کی خدمات ہیں. تو کہا کہ نورانی کرسی والے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اگر یہ مجھے امام مانتا ہوتا تو میں کہہ دیتا میرا پہلا امام تو میرے سرانے موجود ہے. لہٰذا اس نے کیونکہ مجھے امام دنیا میں نہیں مانا تھا, آگ کے 2 شعلے ان ملائکہ نے میرے بھائی کے منہ پہ مارے. بتا رہی ہے علامہ کو کہ آگ کے 2 شعلے میرے بھائی کے منہ پہ مارے. اتنی زیادہ آگ تھی کہ وہ آگ مجھ تک پہنچی اور میرا چہرہ جھلس گیا اور میں بے ہوش ہو گئی. جب صبح میرے عائزہ اقربا مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے اور قبر میں مجھے گڑھے میں پڑا ہوا دیکھا, مجھے اٹھا کے لے گئے, میرا علاج کرایا. 3 دن کے بعد میں ہوش میں آئی. اب جملہ سنیے گا, جو پیچھے والوں نے داد نہیں دی, نعرے کا بھی جواب بہت سو نے نہیں دیا, ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب 3 دن کے بعد میں ہوش میں آئی تو میرے سارے خاندان والے دائیں بائیں میرے کھڑے تھے. وہ سب کے سب مجھے دیکھ رہے تھے.
جیسے ہی میں ہوش میں آئی تو میں نے پہلا جملہ یہ کہا کہ اگر قبر میں آگ سے بچنا ہے تو دنیا میں علی ولی اللہ پڑھ لو. فرمائے. لہذا ہمارے پورے گاؤں نے، کیونکہ یہ سچا واقعہ ان کے سامنے موجود تھا، سارے گاؤں والوں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا اور اب ہم سب کے سب اسنا عشری ہیں. اس لیے آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں. اگر اجازت دیں اس میں ایک تجزیہ اور یاد آ رہا ہے. دیکھیے مولا علی علیہ السلام نے اس سنی نوجوان کو بتا دیا تھا، کہہ دے اللہ جل جلالہ ربی، یہ علی کی کریمی ہے. کیونکہ علی کو کوئی مانے یا نہ مانے، علی سب کا امام ہے. مولا نے فرما دیا کہہ دے. جب سوال ہوا اللہ کی عدالت کا کہہ دے، جب سوال ہوا نبوت کا کہہ دے، جب سوال ہوا قیامت کا کہہ دے. مولا نے جواب دے دیا، اس نے جواب دے دیا. لیکن کیونکہ علی کو مولا مانتا نہیں تھا تو زبردستی منوایا نہیں جا سکتا. اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، آپ میں سے بہت سارے اساتذہ ہوں گے جو اسکول میں پڑھاتے ہیں. آپ بچے کو پانچ سوالات کا پیپر دیتے ہیں. اگر اس میں سے وہ 3 پیپر کے سوالات کے جوابات دے دے تو 33 نمبر دے کے پاس کرتے ہیں یا نہیں؟ مجھے جواب دے. 33 نمبر دے کے 3 جوابات صحیح ہوں تو جواب پاس کر دیتے ہیں نا. 5 میں سے 3 صحیح ہے، جواب ہو گیا. لیکن یہاں 5 میں سے 4 کے جواب صحیح ہے، 1 جواب غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 5واں سوال ہے وہ کمپلسری سوال ہے. اس کا مطلب ہے جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہا ہے، علی ولی اللہ نہیں پڑھ رہا تو قبر کو آگ سے بھر دیا جائے. تین دلیلیں دے سکتا ہوں اور فرماتے ہیں لیکن اب ٹائم کم ہے. یہ ان بزرگوار نے مریدی نام ہے آپ کا، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ زندگی دے، صحت دے اور مولا کی زیارت نصیب فرمائے. اور بھائی نے جو محسن نقوی صاحب کا قطع پڑھا اور ابھی 2 دن پہلے کل 15 کو محسن نقوی صاحب کی یوم شہادت تھا، ان کے بلندی درجات کے لیے ایک درود بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا موضوع بدل گیا ہے لیکن اب کیا کروں، میری عادت ہے. مسجد کوفہ تھی، ان تینوں قطعوں کا ایک جواب سن لیں. مسجد کوفہ میں مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے. کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات، جامپور بہت لٹریچر والا شہر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. کتاب کا نام ہے خزینۃ الجواہر، فارسی میں ہے خزینۃ الجواہر. علامہ علی اکبر نہوندی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، علامہ علی اکبر نہوندی، بزرگ عالم گزرے. اس میں لکھا ہے کہ مسجد کوفہ میں مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا علی، مسافر بھی ہوں
اور مقروض بھی ہوں، میرا قرضہ اتارنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مجھے خطبہ دینے دو۔ برابر میں کوئی بیٹھا تھا، اس نے کوہنی مار کے اس سے کہا علی سوکھی روٹی گھٹنے سے توڑ کے کھاتے ہیں، لہٰذا تمہیں جو کچھ ملنا ہے وہ ابھی ملنا ہے۔ پھر کھڑا ہو گیا، یا علی مسافر بھی ہوں مقروض بھی ہوں۔ مولا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری طرف سے کسی نے کوہنی مار دی، جو کچھ ملنا ہے ابھی ملنا ہے۔ پھر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ تیسری دفعہ کھڑا ہوا تو مولا فرماتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ پوری مسجد کو لے کر اور ان کو بھی ساتھ لے لو جو تمہیں بار بار کھڑا کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا جانے گئے، میں تینوں قطعوں پہ مجھے کئی باتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن کیونکہ مجھے پڑھنا ہے گلگشت میں تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ اختر بھائی کی محبت ہے۔ جناب مولا فرماتے ہیں چلو انہیں بھی ساتھ لے لو جو تمہیں بار بار کونی مار رہے تھے، اور پوری مسجد سے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ مولا کائنات پوری مسجد کے مجمع کو لے کر ایک شخص کے دروازے پر پہنچے، ایک شخص کے دروازے پر، اس کا نام تھا احمد کوفی۔ کیا نام تھا؟ احمد کوفی۔ احمد کوفی وہ تھا کہ جسے مولا نے ایک وظیفہ بتایا تھا، جس کی وجہ سے کوفے میں اس سے بڑا امیر کوئی نہیں تھا۔ یار اجازت دیں تو میں وظیفہ بتا دوں امیر بننے کا، 3 آدمی کہہ رہے ہیں۔ مولا نے اس کو وظیفہ بتایا تھا امیر بننے کا، اور وہ کوفے میں اس سے بڑا امیر کوئی نہیں تھا دنیاوی اعتبار سے، یعنی زمیندار تھا بہت بڑا، مولا کا محب تھا۔ مولا نے فرمایا تھا کہ ایک تو سورہ واقعہ کو ہمیشہ پڑھنا، دوسرے صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ، 110 مرتبہ سورہ اخلاص، اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں۔ 40 دن تک جس نے ایک دن بھی گیپ نہیں دیا اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لیا تو وہ پھر امیر آدمی ہو جائے گا رزق حلال کے ساتھ، یعنی کالا پیلا پیسہ نہیں ہوگا، وہ رزق حلال کے ساتھ امیر ہو جائے گا جو یہ عمل کرے گا۔ تو اب جو بھی ایسے پریشان لوگ ہیں وہ یہ وظیفہ شروع کر دیں، اس کے بہانے کم از کم نماز کے عادی تو ہو جائیں گے کہ جناب مولا نے یہ وظیفہ بتایا۔ میرے خیال میں چھوڑ دوں آپ لوگوں کا، کس کو بتایا؟ احمد کوفی کو۔ احمد کوفی کے دروازے پہ مولا جیسے دروازے پر پہنچے تو دستک دی، باہر نکلا، کانپ گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا آپ میرے دروازے پہ، مجھے حکم دیا ہوتا میرے دروازے پہ۔ مولا فرماتے ہیں ہاں، ایک درود پڑھ لیں محمد والے محمد، ایک مرتبہ اور درود پڑھ لیں زندگی دے، ایک مرتبہ اور درود کی۔ بس تشریف لے آئے ہیں، مجھے بھی ملتان 3 جگہ پڑھنا ہے، چھک محلے میں بھی اور گلگشت میں بھی، اور کہاں صداقت شاہ نے کہا تیسری جگہ، تو جلدی سے یہ بات پوری کر لوں۔ قبلہ انہوں نے ایک قطع پڑھ دیا 3 افراد نے، اب ان تینوں قطعوں کا ایک ہی جواب دے رہا ہوں میں، اگر اجازت ہے، اور تھک گئے تو بس پھر خدا سلامت رکھے قبلہ کعبہ کو، خدا ہر وبا اور ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھے، علماء کا سایہ رہے، اور خدا آپ تمام کو سلامت رکھے۔ بس جلدی سے سن لیں، مولا جب دروازے پہ پہنچے، احمد کوفی کے میں نے حوالہ دیا ہے، خزینۃ الجواہر علامہ علی اکبر نحوندی کی کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی مولا پہنچے، مولا نے احمد کوفی سے کہا کہ احمد آج، اب سننے والی بات، آج علی ابن ابی طالب
یہ خاص طور پہ مرید صاحب آپ کے لیے، آج علی ابن ابی طالب جنت کا ایک گھر نیلام کرنا چاہتا ہے. آپ نے کتاب پڑھا ہے؟ سلامت رکھے. آج جنت کا ایک گھر نیلام کرنا چاہتا ہے. اچھا جو کاروباری لوگ ہیں ٹھیکیداری کرتے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے. نیلام کرنا اور ہوتا ہے، فروخت کرنا اور ہوتا ہے. نہیں پہنچی جگہ. نیلام کی جاتی ہے چیز اونے پونے اور بیچی جاتی ہے اس کی قیمت کے برابر. علی فرما رہے ہیں کہ میں آج جنت کا ایک گھر نیلام کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو ماننا پڑے گا کہ علی کو جنت کا گھر نیلام کرنے کا اختیار ہے. یہ دونوں تینوں نے جو قطعے پڑھے ہیں بس اس کا نچوڑ دے رہا ہوں کہ جناب کہا کہ میں نیلام کرنا چاہتا ہوں. احمد کوفی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں مولا کیا بولی لگی ہے؟ فرماتے ہیں سائل سے پوچھ لو. نہیں پہنچتے آپ. دیکھیں سردی کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی سائل تھا نا جو مسجد میں آیا تھا، کہا سائل سے پوچھ لو. احمد نے اس کی طرف دیکھ سائل کون ہے؟ تو وہ بندہ جو مسجد میں مولا سے سوال کر رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ میں ہوں. وہ کہتا ہے کہ کیا کتنی قیمت؟ اس نے کہا مجھے 50,000 دینار چاہیے. احمد کہتا ہے مولا جنت اتنی سستی؟ اگر یہ قطعہ نہیں پڑھتے تو میں جو پڑھ رہا تھا وہی پڑھتا. کہا کہ جنت اتنی سستی. تو مولا سے کہہ رہا ہے مولا اتنی سستی جنت؟ مولا کا جواب سنیے گا اور اندازہ لگائیے گا کہ مولا سے سوال کرنے کے لیے ظرف کا کتنا بلند ہونا ضروری ہے. جیسے ہی اس نے کہا مولا جنت اتنی سستی، مولا فرماتے ہیں سائل سے پوچھ لو. اس نے کہا 50,000 دینار. احمد کہتا ہے مولا اتنی سستی؟ مولا نے جو جواب دیا ہے فرماتے ہیں جنت سستی نہیں ہے، سائل کم ظرف ہے. سائل کم ظرف ہے. اچھا مولا بولی اتنی سستی ہے. گھر کے اندر گیا 50,000 کی 2 تھیلیاں بنا کے لایا. 2 تھیلیاں بنا کے لایا. ایک تھیلی مولا کے قدموں پر صدقہ کر کے کوفے کے غریبوں میں دے دی. اب جملہ کہوں یا تجزیہ اور ترکیب کرنا تو ہم مولویوں کا کام ہے نا. اس نے جیسے ہی مولا کے قدموں پر ایک تھیلی نچھاور کر کے غریبوں کو دی اور یہ کہتا ہوا جملہ کہتا ہے کہ یہ جتنے پیسے جنت کے مانگ رہا ہے اتنے تو میں علی کے قدموں پر نچھاور کر دیا کرتا ہوں. اس کے حوالے کو تھیلی کر دی. باقاعدہ اس کتاب میں خزینۃ الجواہر میں وہ بے نامہ لکھا ہوا ہے فارسی میں. بے نامہ جو احمد کوفی نے کہا مولا جملہ سنیے گا، مولا مجھے آپ کی ذات پر امام ہونے کے ناطے ایسے ہی یقین ہے جیسے اللہ کی ذات پر خدا ہونے کے ناطے یقین ہے. جیسے اس کی ذات پر خدا ہونے کے ناطے یقین ہے ایسے آپ کی ذات پر امام ہونے کے ناطے یقین ہے. مجھے یقین ہے کہ جنت مجھے مل جائے گی لیکن میں ہوں کاروباری آدمی. مولانا کی پیش خوانی کر رہا ہوں میں تاکہ موضوع مل جائے. مسائب نہیں پڑھوں گا بس قبلہ پڑھیں گے مسائب. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب کہا کہ مولا مجھے لکھ دیجئے. کاغذ قلم لایا گیا. مولا کی ظاہری خلافت بھی تھی. آپ نے باقاعدہ بے نامہ لکھا اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ مولا نے باقاعدہ لکھا من کا فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں کو جنت کا ایک گھر جس میں اتنے کھجور کے درخت ہیں، اتنے آم کے درخت ہیں، اتنی فلاں نہر ہے، اس میں فلاں نہر ہے، مشرق میں یہ ہے، مغرب میں یہ ہے. جیسے آپ کے ہاں باقاعدہ زمین بیچتے وقت بے نامہ لکھا جاتا ہے اور وہ لکھ کر مولا نے مہر لگا کر احمد کوفی کے حوالے کی. احمد کوفی گھر میں لے گیا. مولا مسجد تشریف لے گئے. مجمع اپنے اپنے گھر چلا گیا. جب صبح ہوئی رات کو احمد کوفی نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ میرے کفن میں رکھ دینا.
رات گزر گئی، جب صبح ہوئی لوگ دوڑے ہوئے آئے، یا علی احمد کوفی کا انتقال ہو گیا۔ مولا کا جملہ ہے، فرماتے ہیں احمد کو اپنے گھر میں جانے کی بہت جلدی تھی۔ یہ مرید صاحب کے قطر پہ عرض کر رہا ہوں کہ احمد کو اپنے گھر میں جانے کی بہت جلدی تھی، لہٰذا جب تیسرا دن ہوا مولا نے اس کی جنازہ پڑھایا، سارے لوگوں نے شرکت کی، مولا نے اپنے ہاتھوں سے سپرد تراب کیا اور بچوں نے وہ بے نامہ اس کے کفن میں رکھ دیا۔ اب سنیے گا جملہ، جب تیسرا دن ہوا لوگ آئے مولا احمد کی قبر پہ چلیں، تیسرے دن قبر پہ جانا سنت ہے، مستحب ہے۔ سب سے پہلے حضور پاک اپنے بیٹے حضرت ابراہیم جو بی بی ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے ان کی قبر پہ جایا کرتے تھے جنت البقیع میں، اور یہ سنت قرار پا گیا کہ قبروں پر جانا چاہیے، لہذا تیسرے دن مولا علی علیہ السلام سارے کوفے والوں کو لے کر پہنچے، اور جب احمد کوفی کی قبر پہ پہنچے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کے مولا نے دعا فرمائی۔ قبر کے سرانے پتھر رکھا جاتا ہے، یہ بھی قدیم زمانے کی سنت ہے، سنیے گا اگر آپ چاہتے ہیں، ورنہ مولانا سے معافی مانگ کے میں آدھا گھنٹہ تو اور پڑھ سکتا ہوں۔ اگر آخری جملہ سننا چاہ رہے ہیں کہ جناب احمد کوفی قبر کے اندر بچوں نے کفن میں رکھ دیا تھا مولا کا بے نامہ، مولا فرماتے ہیں حارث ہمدان سے، اے حارث ہمدان یہ جو سرانے پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹا کے دیکھو کیا رکھا ہے۔ اب جب پتھر ہٹا کے دیکھا تو وہی بے نامہ جو کفن میں رکھا تھا وہ قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور جب حارث نے اٹھا کے مولا کو دیا تو جہاں مولا کے دستخط تھے اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ آج احمد کوفی گواہی دیتا ہے کہ علی کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد داخل حسنات ہونے کے لیے ایک جملہ سن لیجئے، قبلہ کعبہ تفصیلی مسائل پڑھیں گے، لیکن جو رونے آئے ہیں ایک جملہ، چھٹے امام پاک کا دور تھا، چھٹے امام کا دور تھا، ایک شخص دوڑا ہوا آیا، کہتا ہے مولا ابھی میں مدینے کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک ضعیفہ تھی جس پر لوگ درے برسا رہے تھے۔ مومن کا دل قبر حسین ہوتا ہے، ہمیں جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا مولا اس پہ لوگ درے برسا رہے تھے، مولا فرماتے ہیں کیا سبب ہے؟ کہا مولا سر پہ لکڑیاں رکھ کے جنگل سے آئی تھی، غریب ہے، راستے میں اس کو پتھر نظر نہیں آیا، پیر اس کا پتھر سے ٹکرایا اور وہ زمین پر گری، جیسے ہی زمین پر گری اس کے منہ سے نکلا یا زہرا، جو رونے آئے اس کے منہ سے نکلا یا زہرا، اور جب اس کے منہ سے 3 دفعہ یہ جملہ نکلا تو گزرنے والے دشمن تھے، انہوں نے کہا یہ زہرا کی ماننے والی ہے، لہذا اس پہ درے برسانا شروع کر دیے، اور مولا میرے خیال میں اسے گرفتار بھی کر لیا، وہ گرفتار ہو گئی ہے، مولا آپ کی دادی کی محبہ ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ عزیزدارو مولا صادق نے دعا فرمائی اور ساری رات مولا گریہ فرماتے رہے کہ میری دادی کی محبت میں گرفتار ہوئی ہے۔ عزیزدارو جب صبح ہوئی وہی شخص دوڑا ہوا آیا، کہتا ہے مولا آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ امام وقت ہیں، اس کو رہائی مل گئی۔ عزیزدارو بہت طویل واقعہ تھا جو میں چھوڑ رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں چلو میرے ساتھ ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ عزیزدارو زمانے کے امام اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جب اس کے دروازے پر پہنچے، مولا نے سلام کیا، اے میری دادی کی محبہ میرا سلام۔ عزیزدارو اندر سے کہتی ہے مولا میں تو آپ کی کنیز ہوں، آپ مجھے بلا لیتے، میں آپ کی دادی کی محبہ ہوں۔ عزیزدارو مولا فرماتے نہیں، بس مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تم نے میری دادی کا نام بھرے